اب دیکھیے اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک جذبہ رکھا ہے. یہ جذبہ مومن میں ہے, یہ جذبہ منافق میں ہے, یہ جذبہ کافر میں ہے, یہ جذبہ کمیونسٹ میں ہے, یہ جذبہ بت پرست میں ہے. ہر انسان کے وجود میں ایک ہی جذبہ ہے. وہ جذبہ کیا ہے؟ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. کوئی مولوی بنا, اس نے یہ سوچا مولوی بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی ڈاکٹر بنا, اس نے یہ سمجھا ڈاکٹر بن جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی انجینئر بنا, اس نے کہا انجینئر بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. کسی نے سمجھا دولت کو جمع کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. کسی نے سمجھا فلاں گاڑی لے لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. اب یہ جتنی زندگی میں ایکٹیویٹی ہوتی ہیں یہ سب ایک چیز کے پیچھے ہے. ہر انسان سکسیس چاہتا ہے, ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کامیابی چاہتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ چیز مجھے مل گئی تو میرے وجود میں سکون آ جائے گا, میرے وجود میں اطمینان آ جائے گا. اب اگر اسے سکون گاڑی میں نظر آیا یہ گاڑی کے پیچھے لگا, اگر اسے سکون حسین کی زیارت میں نظر آیا یہ حسین کی زیارت کو چلا گیا, اگر اسے سکون مجلس میں نظر آیا یہ مجلس میں آ گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون ہے کہاں؟ یہ انسان جو سکون کی تلاش میں ہے. مثلا دنیا نے یہ کہا کہ اگر دولت مند بن گئے تو تیرے وجود میں سکون آ جائے گا, تو کامیاب ہو جائے گا. اور یہی تصور اور نظریہ لے کر شمر کربلا میں آیا تھا کہ اگر میں حسین کو قتل کروں گا مجھے دولت مل جائے گی. یہی تصور ابن سعد لے کر کربلا میں آیا تھا, اگر میں حسین کو قتل کروں گا تو مجھے رے کی حکومت مل جائے گی. یعنی کسی نے حکومت کو کامیابی سمجھا اور اسی کامیابی کے پیچھے جد و جہد کرتا رہا. کسی نے قتل حسین کو کامیابی سمجھا اور امام حسین کو قتل کرنے چلا. یعنی فطرت میں ہے کہ انسان کامیابی کے پیچھے ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شمر تم نے یہ کیوں کیا, شمر کہے گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا. ابن سعد تم نے کیوں کیا, کہے گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں کیا وہ چیز در حقیقت کامیابی ہے کہ نہیں ہے. اصل یہ چیز ہے, مجھے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے. لیکن یہ جو کامیابی کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے یہ آتا کہاں سے؟ یہ جو فکر میرے ذہن میں آتی ہے, یہ جو خیال میرے ذہن میں آتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو سب سے پہلے جس چیز کو پہچاننا ضروری ہے وہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کیا یہ خیال خیال نفس ہے یا خیال خیال رحمان ہے؟ یہ فکر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا یہ فکر نفس نے مجھے دی ہے یا یہ فکر پروردگار عالم نے مجھے دی ہے؟ اسی چیز میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. کہتے مولانا میں نے تو کامیابی سمجھ کے اور صحیح فکر سمجھ کے چلا تھا, لیکن اینڈ میں پتا چلا میری فکر کیا تھی؟ غلط تھی. تو سوال یہ ہے مجھے فکر لینی کس سے ہے؟ آج سب سے زیادہ جو ہماری ذہنوں میں فکر ڈالنے والی چیز ہے, آج آپ کے جوانوں کو فکر کون دے رہا ہے؟ ممبر تو 10 دن ہے, 2 مہینے ہے, لیکن پورا سال یہ جوان جہاں سے فکر لے رہا ہے یہ کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ فکر ٹی وی سے لے رہا ہے, یہ فکر ڈرامے سے لے رہا ہے, یہ فکر موویز سے لے رہا ہے. یہ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ جو کارٹون دیکھتا ہے اور کارٹون دیکھنے کے بعد جب آپ اس کو کسی بڑے مال میں لے جاتے ہیں یہ پورے مال کو چھوڑ کر کچھ خاص کھلونوں کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ مثلا اس نے کارٹون میں ٹام بھی دیکھا, جیری بھی دیکھی. اب یہ جب اس مال میں جاتا ہے اور ٹام اینڈ جیری کا کوئی کھلونا پڑا ہے یہ فوراً اس کو اٹھاتا ہے. اگر تم اسے وہ دکھاتے, اگر تم اسے تہذیب حسین دکھاتے, اگر تم اسے ذریعہ حسین دکھاتے, اگر تم اسے وہ چیزیں دکھاتے تو یہ مال میں کھلونوں کے پیچھے نہ ہوتا, یہ حسین ابن علی کو تلاش کر رہا ہوتا. ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں. تو پہلے ہمیں دکھایا جاتا ہے, یہ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے, یہ وقفے کیا ہے, آپ کی پسند بنائی جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے. آپ کی پسند کو کریٹ کیا جاتا ہے. کس کو پتا تھا پیپسی کبھی کیا تھی؟ آج ہر جوان پیپسی پی رہا ہے, کھانے کے بعد پیپسی اور کولڈ ڈرنکس پی جاتی ہے, جبکہ پتا بھی ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے, یہ میرے معدے کو تباہ کرتی ہے, یہ السر کی بیماریوں کو مبتلا, بالکل. لیکن اسے کریٹ کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, کیونکہ خطرہ ہمیں اتنا ہی دکھایا جاتا ہے جتنا سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے. صحت کے لیے مضر ہے لیکن بیچا بھی جاتا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کی بھی جاتی ہے. آج شیطان, یعنی آپ کو ٹی وی مثال کے طور پہ ایک بچے کو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے, ہاں بزرگ بڑے سارے ڈرامے پہ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, اور اسی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شراب نوشی ہو رہی ہے. شراب نوشی کو دکھایا جاتا ہے, نیچے صرف لکھا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے, مطلب بڑے دیکھ سکتے ہیں, بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے. آپ کے بچے جو دیکھتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. انگلش ایک اس طرح نارملائز کیا جاتا ہے گناہ کو, نارملائز. یعنی آپ شراب کبھی علی کا چاہنے والا, امام حسین کا چاہنے والا پیے گا نہیں,
شراب نہ پینا اور ہے، کسی کو پیتے ہوئے دیکھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اور ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ میں اپنی بیوی کو تو پردہ کرا رہا ہوں، لیکن روڈ پر کوئی بد حجاب خاتون چلے، میں اسے بد حجابی میں دیکھوں اور میرے وجود کے اندر کچھ احساس پیدا نہ ہو، غم و غصہ پیدا نہ ہو، غیرت میرے وجود میں نہ آئے، اس خاتون کے لیے اظہار افسوس پیدا نہ ہو کہ علی کی چاہنے والی، اللہ کی ماننے والی، رسول کا کلمہ کرنے والی اگر یہ بد حجاب ہے کل جہنم میں جائے گی، تو کم از کم اس کے لیے بھی درد پیدا ہونا چاہیے۔ ورنہ حسین نمازی بھی تھے، حسین زاہد بھی تھے، حسین صائم بھی تھے، حسین حاجی بھی تھے، سب کچھ تھا۔ حسین کو ضرورت کیا تھی کہ مدینے سے نکل کر کوفے تک آتے؟ حسین خود تو دیندار تھے، لیکن لوگوں کا درد تھا جس نے حسین کو کربلا میں لا کے کھڑا کر دیا۔